یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز ہے، جامعہ ہمارا۔ آگے قدم بڑھا کر ہٹتے نہیں ہیں پیچھے، ہوتا ہے طے بخوبی ہر مرحلہ ہمارا۔ حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کی جامعہ سے متعلق بھی جامعہ نظامیہ میں منعقدہ طرحی نعتیہ منقبتی مشاعرے سے خادم نے یہ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ انوار کیا ہیں کیسے بتاؤں میں آپ کو، میرا شعور علم وہاں تک رسا نہیں، اور دربار خاص و عام ہے سب کے لیے کھلا، دربار خاص و عام ہے سب کے لیے کھلا، انور کا میں قدا ہے فقط جامعہ نہیں، انور کا میں قدا ہے فقط جامعہ نہیں۔ اور ارشد جنوب ہند کے یہ بادشاہ ہیں، ارشد جنوب ہند کے یہ بادشاہ ہیں، سکہ دکن میں اور کسی کا چلا نہیں، سکہ دکن میں اور کسی کا چلا نہیں۔ آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مولانا مفتی نذیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کر رہا ہوں کہ جامعہ کی تاسیس اور اس کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبولیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان نے جامعہ نظامیہ کی جو تاسیس کی 1292 ہجری اس کی تاریخ ہوتی ہے۔ ابتدا میں جو قائم کیا گیا تو افضل گنج کی مسجد 19 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، اور افضل گنج کی جامع مسجد میں، جامع مسجد افضل گنج میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پھر اس کے بعد پھر مختلف مقامات پر اس کا منتقل ہوتے رہے جیسی ضرورت ہوتی رہی، پھر اس کے مسائل کے اعتبار سے پھر ایک جامعہ کی شکل میں آج یقیناً عالی شان عمارتوں کے اعتبار سے بھی، اور پھر عالی شان اساتذہ اور پھر پورے مراکز کے اعتبار سے جلوہ گر ہے۔ جامعہ کی سند اور بارگاہ نبوت میں اس کی قبولیت کا جہاں تک تعلق ہے، یقیناً بانی جامعہ نظامیہ کا یہ اخلاص تھا اور ان کے توکل کی کیفیت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ انتہائی کمال درجے کی وابستگی اور عقیدت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے جو ادارے کو قائم کیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ خاص، عنایت خاص بھی اس ادارے کے ساتھ قائم رہی، یقیناً سابق میں بھی تھی، رہے گی انشاءاللہ تا قیامت۔ سرکار کا یہ فیضان اور توجہات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ 22 ذی الحجہ کی تاریخ تھی 1381 ہجری، جیسا کہ سالانہ جلسہ آج مقرر ہے، اسی طرح سے سالانہ جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے۔ مولانا مفتی رکن الدین علیہ رحمۃ و رضوان نے فضیلت علم پر تقریر کی، اور تفسیر حقانی کے جو مصنف ہے مولانا شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے علم دین کی ضرورت پر تقریر کی۔ بڑے یعنی بہت ہی بیانات ہوئے، بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہوئے۔ اس رات کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات جو ہے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مولانا شرف الدین ردولوی رحمۃ اللہ علیہ، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سرکار کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور یہ کیفیت ہے وہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظم مدرسہ کو، جامعہ کے منتظم کو، جن کے پاس یہ داخلہ وغیرہ اور سند سرٹیفکیٹس وغیرہ کے سارے معاملات ان کے ذمے رہتے ہیں، تو آپ نے خواب میں دیکھا مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور منتظم جامعہ کو، منتظم نظامیہ کو حکم فرما رہے ہیں کہ اسنادات حاضر کرو، میں اپنے دستخط سے اس کو مزین کروں گا، میں اس پر دستخط کروں گا۔ چنانچہ آپ نے پیش کیا، سرکار نے اپنی دستخط سے اس کو نوازا۔ تو یعنی گویا کہ اشارہ تھا۔ خوابیں کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعبیر ہوتی ہے، اس کے اشارے ہوتے ہیں، پھر اس کی تعویل ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی جو تعبیر بیان کی گئی کہ مطلب یہ کہ یہاں کا پڑھنا، یہاں کی سند، یہاں کی تعلیم و تربیت میرے پاس مقبول ہے، سرکار کی طرف سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبولیت کی بشارت دی گئی۔ اور پھر کتنے واقعات ملتے ہیں، اور کوئی ایسے نعوذ باللہ من گھڑت واقعات نہیں، اس کے بیان کرنے والے موجود رہے، اور پھر سب نے پوری تائید کے ساتھ بیان کیا کہ طالب علموں پر، یہاں تک کہ ایک تو مجموعی طور پر پھر سند وغیرہ کا معاملہ ہے، طلباء پر اور پھر خصوصی نگاہ طلباء پر، کہ ایک طالب علم بھی اگر کچھ پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو پھر سرکار کو خبر ہوتی ہے۔ یعنی یہ تعلق کا معاملہ، اور بانی جامعہ نظامیہ کے اخلاص اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور وابستگی کی کیفیت واقعات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے انجانے میں یہ ہوا کہ طالب علم کا جو ہے شام کا کھانا بند کر دیا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی غیر حاضر ہو جائے فلاں،
تو ادب سکھلانے کے لیے، تربیت کے لیے کھانا روک دیا جاتا ہے، حصہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو غلطی سے ایسا ہوا کہ شام کے وقت کا جو ہے کھانا بند کر دیا گیا طالب علم کا۔ رات کا وقت گزر گیا ہے، حضرت بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان تشریف لاتے ہیں جامعہ کو اور فرماتے ہیں کہ طلباء کو بلاؤ۔ تو چنانچہ پریشان ہے، عملہ پریشان ہے، مؤدبین پریشان ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تمام طلباء کو ملاحظہ کرتے ہیں، جب وہ بچہ سامنے آتا ہے کہ جس کا چہرہ بتایا گیا تھا، لوگ پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فوری اس کے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ ابھی بارگاہ نبوت سے مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہے میرا حصہ روک دیا گیا تھا، کھانا نہیں۔ اتنی عنایت سرکار کی بارگاہ سے اس ادارے کے لیے، کیونکہ یہ خاص طور پر بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے جو اخلاص اور توکل اور تقوی کی کیفیت تھی۔ یقیناً آپ کے توکل کی بات آتی ہے تو آپ خود بیان فرماتے ہیں، توکل کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حساب و کتاب کا جائزہ لیا تو اس کے اندر جو بھی عہدیداران تھے انہوں نے بیان کیا کہ بھئی داخلوں کو روک دینا چاہیے طلباء کے، کیونکہ اتنا سرمایہ نہیں ہے، اخراجات کی تکمیل دشوار ہے۔ اگر طلباء کا زیادہ داخلہ کر دیں گے، زیادہ طلباء کو داخلہ دے دیں گے تو پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوگا، اس لحاظ سے انہوں نے روک دیا اپنی طرف سے۔ بانی جامعہ نظامیہ نے جائزہ لیا اور فرمایا کہ کس نے حکم دیا یہ روکنے کا، کس کی اجازت سے روکا گیا؟ میں نے تو تم کو کہا ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہ لگاؤ، انشاءاللہ انتظام اللہ کی طرف سے ہو جائے گا۔ یہ توکل کی کیفیت تھی، یہ للہیت کی کیفیت، یہ سرکار سے وابستگی کی کیفیت، یقیناً وہی آپ کا اخلاص اور للہیت کا اور پھر سرکار سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ ایسے علماء، بڑے بڑے علماء پیدا ہو رہے ہیں جو صرف ہندوستان میں ہی نہیں ساری دنیا میں پھر علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، اپنے علمی فیضان کو جاری کیے ہوئے ہیں، روحانی تربیت کے لحاظ سے ایک دنیا کو منور کر رہے ہیں۔ یقیناً علماء سے جو فارغ ہوئے، وہاں سے فارغ ہوئے جامعہ نظامیہ سے، یقیناً جو حاضر ہے تو وہیں کے فرزندان ہیں، بڑے بڑے علماء کا شمار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا نام آتا ہے، بس کیسے کیسے اولیاء کرام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ علماء جامعہ نظامیہ اور فرزندان جامعہ جو کہ دکن سے پورے عالم اسلام پر چھائے ہوئے ہیں اور اسلام کی باہر اعتبار خوبی کے ساتھ، بحسن و خوبی کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مولانا حبیب صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ علماء جامعہ نظامیہ عالمی سطح پر تبلیغی خدمات ہمارے علماء کے کیا رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ بانی جامعہ نظامیہ کا فیض ہے کہ جامعہ نظامیہ کے فارغین پوری دنیا میں اپنے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ جیسا کہ بتائے کہ ہمارا پروگرام 4 بجے تک ہے اور سوال ایسا چھیڑ دیے جو شاید 4:30 تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ البتہ اس پر ہم تھوڑی سی مختصر روشنی اگر ڈالتے ہیں تو جامعہ نظامیہ کے فرزندان میں بڑے نام آتے ہیں جو دین کی روشنی پھیلائے ہیں دنیا بھر میں۔ اس میں ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام آتا ہے جو کہ فرانس میں خدمات انجام دیے ہیں۔ مولانا جعفر محی الدین صاحب کا نام آتا ہے جو کہ شکاگو میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال ایک جی حال میں جن کا وصال ہوا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ہی ایک تذکرہ آپ لے لیں کہ وہ جامعہ نظامیہ سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 6 سال یا 8 سال جامعہ نظامیہ میں وہ تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر سرزمین دکن جو ریاست حیدرآباد تھی اس کے وہ سفیر بنے، اور سفیر بننے کے بعد پھر وہ مختلف ممالک کا دورہ بھی کرتے تھے، پھر وہ فرانس، امریکہ وغیرہ اس طرح سے مختلف ممالک کا دورہ کرتے تھے۔ اور کچھ سیاسی حالات، پھر ہندوستان کے سیاسی حالات پلٹے تو پھر وہ مغربی دنیا کے اندر ہی رہائش اختیار کر لیے تھے، اور مغربی دنیا میں رہ کر وہاں کی زبان کی استعداد کے ساتھ وہ دعوت دین اور تبلیغ کا کام کرتے، اور ان کا زیادہ تر وقت فرانس میں گزرا ہے، اور وہ فرانسی زبان پر عبور رکھتے تھے، اور فرانسی زبان میں وہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیے ہیں، جو کہ غالباً میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 20 یا 22 ایڈیشن اس کے اب تک سعودی عرب نے حرمین شریفین کی طرف سے جو نسخے مختلف زبانوں میں ترجمے شائع ہوتے 20 یا 22 ایڈیشن اس کی شائع ہو گئے، اور ایک ایڈیشن جو ہوتا ہے اس کا 1 لاکھ کی تعداد میں ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ تعداد میں فرانسی زبان میں، یعنی جہاں تک فرانسی زبان چلتی ہے، بعض حضرات کو اس میں غلط فہمی ہوگی کہ فرانسی زبان صرف فرانس میں چلتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرانسی زبان فرانس کے علاوہ لیبیا کے اندر، جزائر کے اندر اور تونس کے اندر، موریتانیہ اور مغرب، یہ سارے علاقوں میں فرانسی زبان ہوتی ہے۔ فرانسی زبان دنیا میں 4تھی یا 5ویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، اور اس زبان میں اگر قرآن کریم کا ترجمہ ملتا ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ فرزند جامعہ نظامیہ کا ہی ترجمہ ملے گا، اور ان کی یہ خدمت رہی ہے۔ پھر ان کے دعوت و تبلیغ اور ان کے ہاتھ پر لوگوں کا اسلام قبول کرنا، جیسے کہ مفتی صاحب مجھے بتائے تھے ایک مرتبہ، بہت پہلے کی بات ہے،
کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو نام ملتے ہیں جو لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں، جو نام آن ریکارڈ ہے، صرف فرانس کے اندر آن ریکارڈ نام ملنے والے 30,000 فرانسی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں۔ 30,000 فرانسی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، یہ ریکارڈ میں ہیں، اور جو ریکارڈ میں نہیں آئے وہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر جو فرانس سے باہر جو آپ کا برطانیہ میں رہنے کا زمانہ رہا ہے، امریکہ میں رہنے کا زمانہ رہا ہے، اس دوران جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں، پھر ان کی بات الگ سے ہے۔ اور پھر کیسے یعنی فرزند جامعہ کیسے قابل قطع کلامی نہ ہو تو ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات بھی ہے کہ سیرت کے موضوع پہ خاص طور پہ آپ نے جو کتاب تالیف کی سیرت کے میدان میں، اسی وجہ سے لکھنے والوں نے آپ کو مجدد علوم سیرت بھی کہا ہے۔ بالکل سبحان اللہ۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے ان مقامات کا تذکرہ کیا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کے جو سرکار کا ہجرت کا واقعہ تھا، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا، تو بنفس نفیس وہاں پر جا کر پھر بعد میں تالیف کی، وہ چیزوں کا پھر تذکرہ کیا، یہ عقیدت کا معاملہ بھی تھا۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہجرت کے مقامات تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو روٹ پر ہجرت کیے تھے مکہ سے مدینہ، وہ ساری روٹ وہ پھر سفر بھی کیے ہیں تاکہ سیرت میں لایا جائے اس کو۔ تو یہ ہمارے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح سے مفتی پنجاب، میں کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ریاست پنجاب کے جو سب سے بڑے مفتی تھے وہ بانی جامع نظامیہ کے شاگرد ہے، وہ بھی ان کے بھی بڑے خدمات ہیں۔ اور آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سعودیہ ہے، کویت ہے، بحرین ہے، پھر یورپی ممالک میں آپ چلے جائیں، آسٹریلیا میں آپ چلے جائیں، الحمدللہ بانی جامع نظامیہ کے فرزندان ہر طرف خدمت دین میں مصروف ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی آپ جائیں، اجمیر شریف میں آپ دیکھیں، وہاں پر جامع نظامیہ کی شاخ قائم ہے، وہاں پر جامع نظامیہ کی کاملین علم دین دینے میں مصروف نظر آئیں گے آپ کو۔ اسی طرح سے مختلف اور علاقوں میں بھی بانی جامع نظامیہ کے مستفیدین اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ ہم سے رابطہ کرنے کا اور ہمارے پروگرام پہ مبارکباد پیش کرنے کا۔ ہم آپ سے شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ۔ تو اسی طرح آپ کے تصانیف میں جو بہت ہی معرکۃ الآراء تصنیف ہے، افادۃ الافہام، کہ جب قادیانیت کا فتنہ شروع ہوا تو ابتدائی دور میں جو تالیف ہوئی ہے کتاب کی، خاص طور پہ جب ہندوستان میں پھر وہ فتنہ آنے لگا تو آپ نے افادۃ الافہام کے نام سے 2 حصے آپ نے تحریر فرمائے اس فتنہ قادیانیت کے قمع کرنے کے لیے۔ تو پھر بیان کیا گیا اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں، پھر اس کا رد پھر قادیانیت کی طرف سے دینے کی کوشش کی گئی، پھر اس کا جواب بھی دیا گیا۔ بہرحال یہ کتاب کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو قادیانیوں کو جو ہے غیر مسلم جب قرار دیا گیا تو جو کتابیں سامنے پیش نظر تھی ان کی، جس کے لحاظ سے انہوں نے فیصلہ لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کی فقہ جو ہے اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی، تو جو کتابیں سامنے رکھی گئی تھی اس میں نمایاں کتاب بانی جامع نظامیہ کی افادۃ الافہام تھی۔ یقیناً آج بھی اس کے مضامین پڑھیں گے تو پھر وہ فتنے کا سارا حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ انوار التمجید ہے، شمیم الانوار آپ کا جو ہے نظموں اور اشعار کا مجموعہ ہے، حمدیہ کلام اور نعتیہ کلام اس کے اندر موجود ہے۔ انوار الحق ہے، کتاب العقل ہے، خدا کی قدرت کے نام سے کتاب ہے۔ انوار اللہ الودود ہے، مسئلۃ الربا ہے۔ بہرحال سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بہت سے مؤلفین بھی گزرتے ہیں، مصنفین بھی گزرتے ہیں، لوگ تالیفات کرتے ہیں، لیکن ایک عادت کے اعتبار سے بھی تالیف کی جاتی ہے کہ عادت ہے تالیف کرنا ہے، کتابیں لکھنا ہے۔ لیکن بانی جامع نظامیہ نے اگرچہ کہ کم تالیف کی، لیکن تالیف جہاں بھی کی تو ضرورت کے تقاضے کے مطابق کی، یعنی آپ ضرورت محسوس کیے کہ اس موضوع پر عنوان کتاب ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بھائی ضرورت نہیں پھر بھی تالیف کر دیں گے اس موضوع پر، اس مضمون کے بارے میں، ایسا نہیں، آپ کی ہر کتاب، ہر تصنیف ایک ضرورت کی تکمیل کرتی ہے۔ مفتی صاحب آپ بوقت واحد ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بانی جامعہ کم تالیف کی ہے اور اس سے پہلے کا جملہ فرما رہے ہیں کہ تقریباً 100 کے قریب آپ کی تالیف ہے، تو یہ تو نہیں، 100 کے قریب ایسی کتابیں جو کہ ہر کتاب بامقصد ہو، بامعنی ہو اور ہدایت دیتی ہو، تو یہ تو بہت زیادہ تالیف ہو چکی ہے۔ بانی جامعہ کی جو شخصیت رہی تو ان کے لحاظ سے تو شاید سمجھتا ہوں میں کہ 1000 تک بھی ان کی تالیفات پہنچ جا سکتے تھے اگر وہ توجہ فرماتے اس طرف، اگر ایسے ہی بس کتابوں کا سلسلہ تصنیف کرنا ہے، اگر وہ نظر ضرورت پر، ہاں ضرورت ہے، لکھنا ہے ہر چیز میں۔ دیکھیے آپ بانی جامع نظامیہ اشعار کا معاملہ ہے، ذوق شعری ہے لیکن بس شعر کہنا ہے نہیں، ضرورت ہے، بس سرکار کی خدمت میں عرض کرنا ہے، تو پھر آپ نے شعری کمالات کو وہاں پہ اظہار فرمایا۔ ہر تصنیف گویا کہ کوزے میں سمندر دکھائی دیتا ہے۔ ہاں بالکل، وہ تو اپنی جگہ پھر سارے معاملات۔ تو یہ تصانیف کا جو ہے مختصر سا ذکر تھا، مطالعہ کریں گے تو یقیناً بہت ہی علمی بھی فائدہ ہوگا، ایمانی بھی اور روحانی بھی۔ آئیے ناظرین، یہاں تک علماء سے کسب فیض کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اب ہمارا پروگرام
اختتامی مراحل میں پہنچنے ہی والا انشاءاللہ تعالی عالمی تحریک منہاج القرآن کی جانب سے sheikhulIslam.com اور imamanwarullah.com ان دو ویب سائٹس کا ابھی sheikhulIslam.com میں تھوڑا سا تاخیر ہے. imamanwarullah.com انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ان قریب انشاءاللہ imamanwarullah.com کا افتتاح عمل میں آئے گا اور جامعہ نظامیہ کے خدمات اور حضور شیخ الاسلام سے متعلق مواد اس پر آپ کو کافی مواد فراہم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی آج اب کچھ ہی دیر میں سمجھیں کہ 5:15 بجے سرزمین جامعہ نظامیہ مسجد جامعہ نظامیہ میں 5:15 بجے نماز عصر ادا کی جائے گی. اس کے بعد قرآن خوانی ہوگی, ختم قرآن ہوگا, پھر چادر گل ہوگی بانی جامعہ علیہ رحمہ کے مزار مبارک پر. چونکہ ہم کو بھی وہاں جانا ہے, ابھی پروگرام ہمارا اختتامی مراحل میں پہنچ رہا ہے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ حصول انوار کے لیے بارگاہ انوار میں حاضری دیں اور وہاں پر پر نور پر انوار مناظر اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والے مناظر دیکھنے کے لیے علماء اور مشائخ کا ایک جھرمٹ میں آپ حضرات بھی شریک ہو جائیں اور وہاں پر علماء اور فاضلین کے دستار خلت کے اس جلسے کو ملاحظہ فرمائیں. اور میں پروگرام کے آخر میں مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب ناظم دعوت و ارشاد عالمی تحریک منہاج القرآن سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ الاسلام کے شعر و سخن سے متعلق کچھ کلمات ارشاد فرمائیں. نہیں یہ ابھی شعر و سخن وغیرہ سے متعلق پہلی بات یہ کہ میں نہ شاعر ہوں نہ اس فن میں کچھ میرا کچھ حصہ ہے, تو میں تو اس پر نہیں کہہ سکوں گا. میں کتاب اس نیت سے اٹھایا کہ کیونکہ پروگرام بالکل اختتام کے وقت پر آ گیا تو ایک شعر بانی جامعہ, جیسے کہ آپ ذکر سے تذکرے سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ بانی جامعہ نظامیہ نہ صرف عوام کے رہنما ہیں بلکہ علماء کے بھی رہنما ہیں. سبحان اللہ. تو عوام اور علماء دونوں کے لیے ایک شعر بانی جامعہ کا جو بڑا دل کو لگا ہے, جو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کو سنا دوں. اور اس میں جو بانی جامعہ علماء کرام اور عوام اور طلباء واعظین سب کو نصیحت کر رہے ہیں, وہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر نظر ڈالوں کہ بانی جامعہ کہتے ہیں پھر سوئے کعبہ لے چلا ہے دل, پھر سوئے کعبہ لے چلا ہے دل, دیکھیے اس میں کچھ دغا تو نہیں, دیکھیے اس میں کچھ دغا تو نہیں. اللہ اکبر. کام کرنے نکلتے ہیں. میں بالخصوص طلبہ علم دین سے میں یہ کہنا چاہوں گا اور جو مذہبی خدمات انجام دیتے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, قرآن کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, واعظ کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اس طرح کے مذہبی پروگرامز کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے اندر ہوتا یہ کہ کام ہم مذہب کا کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کا کام کر رہے ہیں, لیکن کہیں اس کے اندر اپنا نفس شامل ہو جاتا ہے کہ مجھے شہرت ہو رہی ہے, لوگ میرے عقیدت مند ہو رہے ہیں, میری پہچان بڑھ رہی ہے, آمدنی بڑھ رہی ہے, کچھ اس کے اندر دوسری چیز شامل ہو جاتی ہے. نام اور حلیہ مذہب کا رہ جاتا ہے, اندر کچھ ایسے داخل ہو جاتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا. جی تو بانی جامعہ کہتے ہیں پھر سوئے کعبہ لے چلا ہے, چل تو رہے ہیں دین کی طرف اور سوئے کعبہ چل رہے, دیکھیے اس میں کچھ دغا تو نہیں, کہ اندر کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, اس کا حفاظت کرے. بانی جامعہ یہ ایک عرض کروں میں کہ مطلب شاید اس میں یہ مطلب ہو سکتا ہے جی شعر کا, شاعر حضرات مطلب بجائے مدینے کی طرف جانے کے کعبے کا جو خیال آیا ہے مدینے کو چھوڑ کر, اس میں کوئی دغا تو نہیں ہے. بالکل کیونکہ کعبے سے بھی جو تعلق ہے وہ تو سرکار کی وجہ سے ہی ہے. تو ادھر پہلے دھیان جانا تھا, ادھر جو جا رہا ہے دیکھیے اس میں کچھ دغا تو نہیں. پھر اگر آپ جو معنی بیان کریں تو پھر اس کی تائید میں اگلا شعر بھی آ جاتا ہے ماشاءاللہ کہ وہاں بدلتی ہے قلب کی حالت, وہاں بدلتی ہے قلب کی حالت, خاک یثرب کی کیمیا تو نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. خاک یثرب کی کیمیا تو نہیں. سیدی حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کی معنی خیز شاعری میں آپ اپنے ایک کلام میں فرماتے ہیں کہ نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں. اہل اللہ سے متعلق اور مرد مجاہدین سے متعلق فرماتے ہیں کہ نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں, مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے, نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تسخیر رکھتے ہیں. سر تسلیم جن کا طاق ابرو میں ہے خم انور, سر تسلیم جن کا طاق ابرو میں ہے خم انور, سر سجدہ کو وہ غرق نم تشویر رکھتے ہیں. نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں, مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. سیدی شیخ الاسلام امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ خاں بہادر فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت وہ ناقابل فراموش آپ کے خدمات رہے ہیں کہ آپ کی یادگار عظیم یادگار جامعہ نظامیہ کو جب نابغ عصر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ آج جن کے درس میں جن کے حلقہ درس میں نہ صرف عجم بلکہ عرب کے علماء بھی قصب فیض کے لیے آتے ہیں,
جب شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے 2004 میں جامعہ نظامیہ وزٹ کیا، وہاں آپ کا کتاب الشفا کا درس ہوا، تو درس کے دوران شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ یہ عظیم اسلامی دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ جسے قائم کیا ہے، القابات ملاحظہ فرمایا، شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب نے سیدی بانی جامعہ سے متعلق فرمایا کہ جسے قائم کیا ہے اس جامعہ نظامیہ کو محدث اعظم، شیخ العارفین، قدوۃ المحققین مولانا شاہ محمد انوار اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور اس درسگاہ پر، اس جامعہ پر بر صغیر پاک و ہند کے علماء فضلاء جس قدر فخر کرے کم ہیں۔ یہ حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی فکر اور جامعہ سے متعلق آپ کے تاثرات رہے ہیں۔ منہاج القرآن انڈیا کی تنظیم بھی مبارکباد پیش کرتی ہے اور خصوصاً شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ سیدی بانی جامعہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے عالمی تحریک منہاج القرآن عرس کی مبارکباد پیش کرتی ہے، اور تمام مسلمانان دکن سے اپیل کرتی ہے کہ یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں سب سے پہلی مرتبہ الحمدللہ تعالی یہ علماء جامعہ، فرزند جامعہ اور تحریک منہاج القرآن کی جانب سے یہ کوشش کی گئی ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ جگہ جگہ اہلیان دکن بانی جامعہ علیہ رحمہ کے تذکرے کی محافل اس طرح سے منعقد کریں اور ذکر شیخ الاسلام کی تحریک ملے، اس غرض سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس طرح کے پروگرامز مزید تحریک منہاج القرآن کی جانب سے جاری رہیں گے۔ پروگرام کے اختتام پر میں علماء سے اجازت چاہوں گا کہ سال گزشتہ جامعہ نظامیہ میں ایک مصرع دیا گیا تھا کہ میرے انوار کی یہ انجمن آرائی ہے، تو پروگرام کے اختتام پر 3-4 اشعار میں سیدی بانی جامعہ کی منقبت میں جو آج ہی کی مناسبت سے، عرس کی مناسبت سے لکھا ہے خادم نے، کچھ پیش کر کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں کہ ہر طرف کیف و محبت کی گھٹا چھائی ہے، ہر طرف کیف و محبت کی گھٹا چھائی ہے، عرس انوار ہے رحمت کی گھڑی آئی ہے، عرس انوار ہے رحمت کی گھڑی آئی ہے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ نے رد قادیانیت کے سلسلے میں شیخ الاسلام کی خدمات کا ذکر کیا ہے، تو یہ قادیانیت کے فتنے کو ذہن میں رکھ کر یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شیخ الاسلام وہ ایمان کی توانائی ہے، شیخ الاسلام وہ ایمان کی توانائی ہے، در بدر آج تلک عالم مرزائی ہے، در بدر آج تلک عالم مرزائی ہے، سلطنت شاہ و گدا حاکم و محکوم ہر ایک، سلطنت شاہ و گدا حاکم و محکوم ہر ایک، میرے انوار سے نسبت کا تمنائی ہے، میرے انوار سے نسبت کا تمنائی ہے، ہم سے تاریکیاں گھبرانے لگی ہیں ارشد، ہم سے تاریکیاں گھبرانے لگی ہیں ارشد، ہم نے انوار کی کرنوں سے ضیا پائی ہے، ہم نے انوار کی کرنوں سے ضیا پائی ہے، عرس انوار ہے رحمت کی گھڑی آئی ہے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو ملاحظہ فرمایا، اور مزید آپ حضرات سے توقع ہے کہ تحریک منہاج القرآن کی جانب سے مزید پروگرامز آپ حضرات ملاحظہ فرماتے رہیں گے۔ میں مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب، مفتی محمد نذیر خان صاحب، حافظ و قاری احسن علی احتشام صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اپنے میزبان محمد خان قادری، ارشد حبیبی، خاکسار دربار شیخ الاسلام اور علماء کرام MQ TV کی ساری ٹیم کو اجازت عطا فرمائیں۔ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام MQ TV کی جانب سے اور عالمی تحریک منہاج القرآن کے خصوصی اشتراک سے پیش کیا جا رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔